سوال یہ ہے کہ جب مریض امام نماز پڑھاتے ہوئے تھک جائے اور وہ بیٹھ جائے جبکہ اس کے پیچھے لوگ کھڑے ہوں تو کیا امام کے بیٹھنے کی وجہ سے مقتدیوں پر بھی بیٹھنا لازم ہے؟ یا اسی طرح اگر امام سجدہ کرنے کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو اور وہ اشارے سے سجدہ کرے تو کیا مقتدی بھی اس طرح اشاروں سے سجدہ کریں گے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جب امام بیمار ہو تو وہ جماعت نہ کرائے بلکہ شفا یاب ہونے تک کسی اور شخص کو جماعت کرانے کے لیے مقرر کر دے، اور اگر اس مریض امام کے علاوہ کوئی شخص امامت کرانے کی اہلیت رکھنے والا موجود نہ ہو تو پھر وہ خود بیٹھ کر ہی لوگوں کو نماز پڑھا دے، اور اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کرے تو مقتدیوں کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ بھی امام کے پیچھے بیٹھ کر ہی نماز ادا کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، اور جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم سب بیٹھ کر ہی نماز ادا کرو، البتہ ان کا کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھ کر نماز پڑھائی تھی، جبکہ وہ سب کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقبر بن کر کھڑے تھے اور لوگوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پہنچا رہے تھے۔ اس حدیث میں مقتدیوں کے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے امام کے پیچھے بیٹھ کر نماز ادا کرنے کے ناسیہ ہونے کو راج قرار دیا گیا ہے۔ اکثر علماء کرام نے اس میں یوں فرق کیا کہ جو انسان امام ابتدا ہی سے لوگوں کو بیٹھ کر نماز پڑھائے تو لوگوں کو بھی اس کے پیچھے بیٹھ کر نماز ادا کرنا چاہیے، اور جو انسان امام نماز تو کھڑے ہو کر پڑھانا شروع کرے پھر کسی عارضے کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے تو مقتدیوں پر لازم ہوگا کہ وہ آخر تک کھڑے ہو کر ہی نماز ادا کریں، لیکن جب امام سجدہ کرنے سے عاجز آ جائے اور اشارے سے سجدہ کرنے لگے تو مقتدی لوگ سجدہ ہی کریں گے، اشاروں سے سجدہ کرنا ان سے کفایت نہیں کرے گا۔